مجھے میری اوقات ساتھ نہیں دے رہی. یا اللہ تعالیٰ تو تو فعال لما یرید ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے, مہربانی کر تو ہی کوئی سبب بنا دے. میں تو درود بھیج نہیں سکتا, مگر التجا تو کر سکتا ہوں, دعا تو کر سکتا ہوں. بندے نے دعا کی, رب نے فرمایا بندے تیرا کام ہو گیا, بندے تیرا کام ہو گیا. کیسے کہ رب فرماتا ہے بندے جو تو نے التجا کی ہے, اے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما, درود بھیج دے, رحمت بھیج دے. رب فرماتے ہیں میں تو پہلے یہی کام کر رہا ہوں, میں تو تیرے کہنے سے, تیری دعا سے پہلے ہی یہی کام کر رہا ہوں, اور اکیلا نہیں کر رہا, میرے سارے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں. اب آپ ایمان سے بتاؤ, جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا قبول ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ہو گئی, کیونکہ یہ عمل پہلے ہی ہو رہا ہے. جس کے لیے درخواست کی جا رہی ہے وہ عمل تو پہلے ہی ہو رہا ہے. بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مہربانی فرما, تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمت بھیج دے. رب فرماتا ہے یہ کام تو میں پہلے ہی کر رہا ہوں. اب بندے کی دعا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا, اور قیامت کے بعد بھی ہوتا رہے گا. ایک وقت آئے گا رب ذوالجلال کا ذکر بند ہو جائے گا, کیونکہ کائنات ختم ہو جائے گی, اور کائنات کی کوئی شے نہ ہوگی, نہ رب کا ذکر ہوگا. جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا تو ذکر کیسے ہوگا؟ ایک وقت آئے گا رب ذوالجلال کا ذکر بند ہو جائے گا, کیونکہ کائنات انسانیت فنا ہو جائے گی قیامت کے بعد, مگر میرے نبی کا ذکر تب بھی ہو رہا ہوگا. میرے نبی کا ذکر, میرے نبی پر درود و سلام تب بھی جاری ہوگا. کیوں؟ رب کا ذکر کرتی ہے مخلوق, میرے حبیب کا ذکر مخلوق خدا بھی کرتی ہے, خود خدا بھی کرتا ہے. جب تک خدا باقی میرے نبی کا ذکر باقی, جب تک خدا باقی میرے نبی کا درود و سلام باقی, جب تک خدا باقی میرے نبی کا میلاد باقی. تو رب نے فرمایا بندے تیرا کام ہو گیا. یا اللہ کیسے ہو گیا؟ رب نے فرمایا بندے یہ کام میں اور میرے فرشتے تو پہلے ہی کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, اور یہ ہوتا رہے گا, یہ جاری رہے گا, بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. بندے تیرا کام یوں ہوا, بھیج ہم رہے ہیں نام تیرا کر دیتے ہیں, بھیج ہم رہے ہیں نام تیرا لگا دیتے, اب جو ہم بھیج رہے ہیں یہ تیری طرف سے جائے گا. تو بندے کی دعا قبول ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ہو گئی. دل مانتا ہے, ذہن مانتا ہے, تو پھر مجھے ایک بار پھر کہنے دو, ارے ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے, مگر درود و سلام, نعت نبی, میلاد نبی, ذکر نبی میں اس کی قبولیت میں شک نہیں ہو سکتا. بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی عبادت اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو بھی جائے تو قبول ہوگی مکمل ہونے کے بعد, مگر درود و سلام مکمل بعد میں ہوتا ہے, قبول پہلے. یا رسول اللہ زندہ باد. مکمل بعد میں ہوتا ہے ذکر نبی, میلاد نبی, درود و سلام, قبول پہلے ہوتا ہے. بلکہ مکمل کی بات تو دور کے لیے بھی آدھا بھی نہیں ہوتا, ابھی آدھا بھی نہیں ہوتا. 2 ہی لفظ پڑے تھے, اللہم صلی, ادھر سے جواب آ گیا, ادھر سے جواب, بندے تیرا کام ہو گیا. ابھی آگے پڑھائی نہیں, ابھی آدھا بھی نہیں پڑھا, پورا تو رہا دور کی بات, ابھی آدھا بھی کام ہو گیا. یہاں اس آیت میں تو لفظ حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ عرفان القرآن میں کیے ہیں. میں ذرا ان کی ہلکی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم والے جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کیا رنگ لاتا ہے, اور عشق والے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا رنگ لاتا ہے. علماء حق قرآن کا ترجمہ لے کر آتے ہیں تو کیا رنگ آتا ہے, اور منہاج القرآن والے قرآن کا عرفان القرآن لے کر آتے ہیں ترجمہ تو کیا رنگ آتا ہے. آپ نے آج تک یہی ترجمہ سنا, اور جملہ تراجم میں یہی پڑھا اور سنا کہ بے شک رب اور رب کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ ترجمہ درست ہے, علمی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کجی نہیں ہے. ہمارا بھی اس پر ایمان ہے, یہ ترجمہ درست ہے. لیکن عشق والے نے, مرد کلندر نے, مجدد ملت نے, مجدد وقت نے, میرے شیخ الاسلام نے
قائد تحریک منہاج القرآن نے جہاں تو لفظ لگائے ہیں اور کیا خوب لگائے، ان کی قیمت ہی نہیں ہے بھٹی صاحب. دو لفظ لگائے ہیں کیا خوب لگائے ہیں. پتا چلا ہے کہ کسی کو گنبد خضرا کا فیضان جاری ہوا، پتا چلتا ہے کہ گنبد خضرا سے خراش آئی ہے. حضور شیخ الاسلام نے 2 کلمے میں ان 2 کلموں میں آپ کو عقیدہ آپ کا بتاتا، ان 2 لفظوں کے اندر آپ کا عقیدہ بتاتا. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے لفظ سارے میں کیا حکمت ہے. میں نے بڑا غور و خوض کیا، میں نے اس میں بڑا سوچا کہ سارے کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس میں پیار بھری بات کون سی ہے، عشق اور محبت کی بات کون سی ہے. تو جب میں نے غوطہ لگایا تو عشق اور محبت کا سمندر تھا، عشق و محبت کا سمندر تھا. آئیے ذرا آپ کو سیر کرا لوں سمندر عشق اور محبت کی. آئیے میرے ساتھ چلیے. سارے کیوں کہا؟ اس لیے کہ رب کے فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، رب کے فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، اور لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ہر دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اور وہ اضافہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ خدا نہ خاصا ان کی اولاد ہے، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی. وہ اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ رب ذوالجلال دم دم ہر دم فرشتوں کی تخلیق فرما رہا ہے. اور تو اور میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اور تو اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے وضو کے پانی کے قطروں سے بھی فرشتے پیدا کرتے ہیں. اس کثرت کے ساتھ فرشتوں کا تخلیق کیا جانا اور فرشتوں میں اضافہ ہونا یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ کچھ بتا رہا ہے. اس کثرت کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ کائنات کی کوئی مخلوق نہیں بڑھ رہی مگر فرشتے تمام مخلوقات سے کمپیریٹیولی وہ زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے جو میرے نبی کا درود و سلام. یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ فرشتے ہیں لا تعداد، انکاؤنٹیبل، ان لمٹ. فرشتے ہیں لا تعداد، بے حساب، اور ہر آئے دن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گروپ بنا کے، کلاسیں بنا کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی، گروپ بنا کے کلاسز ان کی ڈیوائڈ کر کے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کچھ کے ذمہ ہے رب کو سجدہ کرنا، کچھ کے ذمہ رب کو سجدہ کرنا، کچھ کے ذمہ رب تعالیٰ کے لیے قیام کرنا، کچھ کے ذمہ رب تعالیٰ کے لیے رکوع کرنا، کچھ کے ذمہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنا، کچھ کے ذمہ رب تعالیٰ کی تسبیح کرنا. گویا پتہ یہ چلا کسی کے ذمہ روح قبض کرنا، کسی کے ذمہ بارش اور رزق کا انتظام کرنا، کسی کے ذمہ وحی لانا، اور دو آپ کی خدمت کے لیے مقرر ہے کرامن کاتبین. ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی پر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ جاگ رہے ہو تو پھر ذرا میری طرف توجہ کیجیے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ سارے فرشتے رب کو سجدہ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے. سب کی ڈیوٹی تو ہے ہی نہیں. سارے فرشتے رب کو سجدہ نہیں کرتے، سارے فرشتے رب کے لیے قیام نہیں کرتے، سارے فرشتے رب کا ذکر نہیں کرتے، سارے فرشتے رب کی تسبیح نہیں کرتے. وہی کرتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، سارے نہیں کرتے. میرے رب نے فرمایا فرشتوں میں نے تمہاری کلاسیں الگ الگ کر دی ہیں، تمہیں میں گروپنگ کر دی ہے تمہاری، اور تمہاری ڈیوٹیاں بانٹ دی ہیں. جس کی جو ڈیوٹی ہے وہی کرے گا، اس کے علاوہ ایکسٹرا ڈیوٹی اوور ٹائم نہ لگائے تو کوئی بات نہیں. اوور ٹائم نہ لگائے تو، ایکسٹرا ڈیوٹی نہ کرے تو. جب باری ذکر کی آئے گی، قیام کی آئے گی، رکوع کی آئے گی، سجود کی آئے گی، تسبیحات کی آئے گی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوگی. جس کی ڈیوٹی ہوگی وہی کرے گا. مگر جب باری امنہ کے لال پر درود و سلام کی آئے گی، سارے اپنی اپنی ڈیوٹی بھی کریں گے، امنہ کے لال پر درود و سلام بھی کریں گے سارے. تو پتہ یہ چلا کہ جو جس حال میں ہے میرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اگر سجدے میں ہے تو درود و سلام سارے بولے یار. اگر سجدے میں ہے تو درود و سلام، اگر قیام میں ہے تو درود و سلام، اگر رکوع میں ہے تو درود و سلام، اگر اکیلا ہے تو درود و سلام،
اگر جنت میں ہے تو درود و سلام، اگر سدرۃ المنتہا پر ہے تو درود و سلام، اگر دھرتی پر ہے تو درود و سلام۔ یہاں ایک مسئلہ حل ہوتا ہے ہمارا، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ کیسے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو رب نے سب کو درود و سلام کا حکم دیا ہے نا، سارے فرشتوں کا پتہ یہ چلتا ہے کہ سجدے میں بھی درود و سلام پڑھنا جائز، سجدے میں بھی درود و سلام پڑھنا، رکوع میں بھی درود و سلام پڑھنا، قعدہ میں بھی درود و سلام پڑھنا، نماز میں بھی درود و سلام پڑھنا، محفل میں بھی درود و سلام پڑھنا، مسجد میں بھی درود و سلام پڑھنا، میلاد میں بھی درود و سلام پڑھنا، بیٹھ کے درود و سلام پڑھنا، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا۔ مسئلہ حل نہیں ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو، کچھ لوگ کو تکلیف ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی بیٹھ کے پڑھ لیے، کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے؟ جس کو تکلیف ہوتی ہے نا وہ پہلے جائے رب کی بارگاہ میں، وہ پہلے جائے وہاں اور عرض کرے مولا یہ جو فرشتے جو کھڑے ہیں نا قیام میں، ان سے بھی تو درود و سلام پڑھوا رہا ہے، ہماری تو مٹی پلیت ہو گئی، ہم تو زمین پر یہ فتنہ بپا کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے درود و سلام نہ پڑھے، تو نے عرش پہ بھی کھڑے ہونے کو حکم دے دیا ہے کہ درود و سلام۔ تو مسئلہ حل ہو گیا، آگے چلیے، ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے یہاں، سارے لفظ سارے کی بات کر رہا ہوں، آگے جا نہیں رہا، لفظ سارے کی بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ اور حل ہوتا ہے، وہ کیا کہ جو جہاں جہاں ہے نا وہاں تو وہ درود پڑھ رہا ہے، جو جہاں جہاں ہے وہاں تو وہ درود، جس حال میں ہے وہاں پہ وہ، کیونکہ میرے رب نے اعلان کیا ہے، میرے رب نے فرمایا فرشتوں سنو، فرشتہ وہی بنے گا جو درود و سلام پڑھے گا، اور فرشتوں کی صف میں فرشتوں کے مقام پر وہی ٹھہرے گا جو درود و سلام، جو نہیں پڑھے گا وہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے فرشتے سارے کے سارے جہاں بھی ہیں، جس